ناظرین، آج مدینہ منورہ میں خطبہ ارشاد فرمایا ڈاکٹر عبدالباری السبیتی حفظہ اللہ نے، اور انہوں نے رمضان کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مہینوں کا تاج ہے، قرآن کا مہینہ ہے اور اسلام کو اس مہینے میں عزت ملی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑا فضیلت والا بنایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اخلاص کے ساتھ اور اجر کی نیت سے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جو اس کا قیام کرتا ہے یعنی جو اس میں تہجد پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ اور اخلاص کی نیت کے ساتھ اور اجر کی نیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو روزانہ، یعنی بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیتا ہے جیسے ہی وہ روزے کو افطار کرتے ہیں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ انسان کو روزے کے وقت دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری خوشی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے دن ملے گی۔ پہلی خوشی افطار کے وقت ایسے ملتی ہے کہ وہ شکر کرتا ہے کہ اللہ نے اسے ایسی عظیم عبادت کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، تو خوشی ہوتی ہے کہ روزہ مکمل ہو گیا، جی الحمدللہ روزہ مکمل کرنے کی توفیق مل گئی۔ اور پھر دوسری جو خوشی ہے وہ قیامت کے دن ملے گی، جس دن ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اس کو ریان کے دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ رمضان اس قابل مہینہ ہے کہ اس کے لیے تیاری کی جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو بڑی فضیلت والا ہے، بڑی اہمیت والا ہے۔ اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اس کے اندر انسان کو نفس کی پاکیزگی ملتی ہے، اس کے اندر انسان قدورتوں سے، برائیوں سے دور ہو جاتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے نیکیاں کرنے کا، نیکی کے میدان میں آگے بڑھنے کا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا، اور تمام طرح کی مصروفیات کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس لیے ان میں کوشش کرنی چاہیے کہ انسان مکمل تیاری کے ساتھ آگے بڑھے، تاکہ جب رمضان آئے تو انسان عبادت میں مشغول ہو جائے اور پیچھے نہ رہ جائے۔ رمضان نیکی کا مہینہ ہے، بھلائیوں کا مہینہ ہے۔ انسان رمضان میں دن کے وقت صبر کرتا ہے اپنی بھوک اور پیاس پر، اور رات کے وقت صبر کرتا ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کے اوپر۔ جب ان نفس کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اس کا جو مورال ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے، تو انسان پوری ہمت کے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ اسے بلندی کی طرف پھر لے کے جائے، عبادت میں کمی نہ آ جائے، تو اس کے ذریعے انسان کو بلندی نصیب ہوتی ہے اور برتری حاصل ہوتی ہے۔ پھر رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قرآن کریم کو نازل بھی فرمایا ہے، اور اس میں رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کی ایک خاص مٹھاس ہوتی ہے، اس کا ایک خاص شعور ہوتا ہے، خاص اس کی حلاوت ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی۔ اس کے ذریعے سینے کو ایک خصوصی راحت ملتی ہے، دل کو ایک عظیم قسم کا سکون ملتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے حوالے سے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ یہ نہیں کہا، امام صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ ان کو بتا دینا، جب آپ میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دینا کہ میں قریب ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ جب آپ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، خود بتا دیا کہ میں قریب ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دعا سنتا ہے، اور انسان کو کبھی شک نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی دعا اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، بلکہ اسے یقین رکھنا چاہیے کہ ہر دعا اللہ کے سامنے پیش بھی ہوگی اور ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان ایک موقع ہے نفس کو پاکیزہ کرنے کا، ایک موقع ہے اپنے وقت کو منظم کرنے کا، تاکہ جب رمضان کا وقت آئے یا مہینہ آئے تو انسان کا وقت منظم ہو اور اس کا کوئی لمحہ فضول ضائع نہ ہو جائے، ایسے کاموں میں نہ لگ جائے کہ جو بے فائدہ ہوں، بلکہ منظم وقت کے ساتھ انسان بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے عبادت کی طرف مائل ہو جائے۔ اور رمضان آسانی کا مہینہ ہے، اس میں کوئی سختی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، اس لیے فرض نہیں کیے تاکہ جسموں کو تھکاوٹ محسوس ہو، تاکہ جسم تھک جائیں، تاکہ پریشانیاں ہوں، بلکہ اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ ان کا نفس پاک ہو جائے، ان کی روح پاکیزہ ہو جائے، وہ تقوی حاصل کر لیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے جسم تھک جائیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماروں کو موقع دیا ہے، مسافروں کو موقع دیا ہے کہ وہ بعد میں قضا کر لیں، اس وقت چھوڑ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کا پہلو بھی ان کے اندر رکھا ہے۔ اس کے ذریعے انسان کے نفس کو تزکیہ ملتا ہے اور انسان کی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ رمضان اتحاد و اتفاق کا وقت بھی ہے، اس میں ساری امت اپنی یکجانی کی مثال دیتی ہے اور اس کا اظہار کرتی ہے کہ سبھی لوگ ایک ہی وقت میں روزہ رکھ رہے ہیں، سبھی لوگ ایک ہی وقت میں افطاری کر رہے ہیں، سب ایک ہی وقت میں صف بندی کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، اور سب ایک ہی رخ میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ
جو قدم ہیں کندھے ہیں ملا کے کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے اتحاد و اتفاق کا جو مظاہرہ ہے وہ کر رہے ہیں، تو یہ اتحاد و اتفاق کی علامت ہے، اتحاد و اتفاق کی دلیل ہے۔ اور ویسے امت اسلامیہ بھی ایک جسم کی مانند ہے، جس کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو سارا جسم ہی تکلیف میں رہتا ہے۔ پھر انہوں نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ رمضان احسان کا مہینہ ہے، اور ہمیں رمضان میں ان لوگوں کی یاد آتی ہے جو بھوک کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، جو پیاس کی وجہ سے پریشان ہیں، جو ایسے فقر و فاقہ کے عالم میں ہیں کہ ان کے پاس کوئی کھانے یا پینے کی یا پہننے کی چیز دستیاب نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو خیال کرنے کا موقع ہے رمضان المبارک۔ کسی بھوکے کو نظر انداز نہ کیجیے، کسی حاجت مند کی ضرورت کو چھوڑ نہ دیجیے، بلکہ کوشش کیجیے کہ جو بھی موقع ملے نیکی کا وہ کر گزریے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہوا سے بھی زیادہ مفید ہو جاتے تھے لوگوں کے لیے رمضان المبارک میں، کہ جو ہوا لوگوں کے لیے رحمت کی اور بارش کی نوید لے کر آتی ہے۔ کہا جیسے آسمان سے بارش برستی ہے تو اس سے کوئی محروم نہیں رہتا، اس طرح آپ ایسے نیکی کریں، ایسے بھلائی کریں، ایسے لوگوں کا فائدہ کریں کہ آپ کی بھلائی سے، آپ کے جو نیکیاں ہیں ان سے کوئی شخص بھی محروم نہ ہو جائے۔ کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اللہ جس کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اور خطبے کے آخر میں بہت ساری دعائیں بھی ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔